بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکچر نمبر 2.4.1 میں آج ہم جو ٹاپکس پڑھیں گے اس میں ہے ڈیڈکٹیو اینڈ انڈکٹیو لاجک، ارسطاٹلین اینڈ نان ارسطاٹلین لاجک، پروپوزیشن، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر ہم ایگزامپلس کریں گے اور اس کا ایکسپلینیشن کریں گے۔ تو سب سے پہلے اپنے پہلے ٹاپک کی طرف آتی ہے ڈیڈکٹیو اینڈ انڈکٹیو لاجک۔ سو وٹ از ڈیڈکٹیو اینڈ انڈکٹیو لاجک؟ سب سے پہلے ہم انڈکشن کو پڑھیں گے، یعنی انڈکٹیو ریزن کو پڑھیں گے۔ ڈرائنگ کنکلوژن فرام اے لمیٹڈ نمبر آف آبزرویشنز اور ایکسپیریمنٹ، یہ میں نے ڈیفینیشن کیا ہے اور ایگزامپلز کے تھرو میں اس کو ایکسپلین کروں گا کہ جب آپ کنکلوژن نکالتے ہیں لمیٹڈ نمبر آف آبزرویشنز کی، یعنی آپ کچھ آبزرویشنز کرتے ہیں یا کچھ ایکسپیرینس کرتے ہیں، یعنی اپنی تجربے سے جو کنکلوژن نکالتے ہیں، کچھ تجربہ کرتے ہیں، کچھ ایکسپیریمنٹس کرتے ہیں، تو اس سے جو کنکلوژن نکالتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے، انڈکشن ہے۔ جیسے کہ میں نے یہاں ایگزامپل لیا ہے، اے پرسن گیٹس پینسلین، ایک شخص ہے جس نے ایک بار پینسلین لیا تو اس پینسلین نے اس پر ریئیکشن کیا، پھر اس نے دوسری بار اس پینسلین کو لیا تو دوسری بار بھی اس نے اس پر ریئیکشن کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا ہم نے یہ دو چیزیں آبزرو کی کہ جب یہ بندہ پینسلین لیتا ہے تو اس سے اس پر ریئیکشن ہوتا ہے، تو اس لیے ہم نے اس کو آبزرو کیا اور اس میں ہم نے ایک کنکلوژن نکالی کہ یہ جو شخص ہے یہ الرجک ہے پینسلین سے، یعنی پینسلین اس کے لیے کیا ہے، الرجک ہے۔ ایک دوسری ایگزامپلز میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ اسپیرو از اے برڈ، اسپیرو ایک برڈ ہے، اٹ ہیز ونگز، اور اس کے پر ہے۔ اسپیرو ایک پرندہ ہے اور اس کی کیا ہے، پر ہے۔ تو یہ جو دو آبزرویشنز ہے یہ میں نے یہاں لکھی ہے، دو آبزرویشنز۔ نمبر ایک کہ اسپیرو جسے ہم کہتے ہیں چڑیا، یہ ایک پرندہ ہے اور اس چڑیا کی کیا ہے، پر ہے۔ تو ان دونوں آبزرویشن سے میں یہ بات نکالتا ہوں، یعنی کنکلوژن، کہ ساری پرندے کو کیا ہوگی، ان کے پر ہوگی۔ ایک اور ایگزامپل میں آپ کو سمجھاتا ہوں، یہ جو میں یہاں آبزرویشنز کرتا ہوں یا میں ایکسپیرینس کرتا ہوں، ان کے بعد میں جو کنکلوژن نکالتا ہوں یہ بعض اوقات صحیح بھی ہو سکتا ہے اور صحیح بھی نہیں ہو سکتا۔ انڈکشن جیسے کہ آپ یہاں دیکھ لیں تو یہ اسپیسیفک سے، یعنی آپ ایک اسپیسیفک اسٹیٹمنٹ لیتے ہیں اور اس سے آپ اس اسٹیٹمنٹ کو کیا کرتے ہیں، جنرلائز کرتے ہیں۔ جنرلائز، آپ کچھ اسپیسیفک اسٹیٹمنٹس لیتے ہیں، ان کو آپ جنرلائز کرتے ہیں، تو یہ بعض اوقات صحیح بھی نہیں ہوتا، یعنی آپ کا جو آنسر ہے وہ ہو سکتا ہے کہ رانگ آ جائے۔ جیسے کہ یہ ایک ایگزامپل ہے، اس میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ There is a basket full of fruits، ایک باسکٹ ہے جس میں کیا ہے، فروٹس ہے، پھل ہے اس باسکٹ کے اندر۔ جب آپ نے پہلے ٹرائی کی، نہیں آبزرو کیا، آپ نے ایک فروٹ لیا، تو آپ جب نے ایک فروٹ لیا تو وہ فروٹ کیا تھا، وہ مینگو تھا۔ آپ نے باسکٹ کے اندر ہاتھ ڈالا، ایک ٹرائی کی اور اس سے ایک پھل نکالا اور وہ پھل تھا کیا، مینگو۔ پھر آپ نے دوسری ٹرائی کی اور آپ نے پھر باسکٹ کے اندر ہاتھ ڈالا اور آپ نے ایک اور پھل نکالا، وہ کیا تھا، وہ بھی مینگو ہی تھا، آم۔ تو جب آپ نے یہ دو ٹرائی کی تو اس کے تھرو آپ نے یہ بات جو ہے وہ جنرلائز کی، یا آپ نے یہ کنکلوژن نکالی کہ یہ جو باسکٹ ہے یہ مینگوز یعنی آم سے بھرا ہوا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ اس باسکٹ کے اندر کچھ اور پھل بھی ہو، یعنی اس باسکٹ کے اندر ہو سکتا ہے کہ سیب بھی ہو اور پھل بھی ہو سکتے ہیں، لیکن آپ نے ان دونوں اسٹیٹمنٹ یعنی اسپیسیفک اسٹیٹمنٹس کو لے کے اس کو جنرلائز کیا کہ اس کی باسکٹ کے اندر کیا ہوں گے، وہ آم ہوں گے۔ تو یہ بعض اوقات میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ انڈکٹیو ریزن جو ہے وہ ہر بار ٹرو ہو، وہ میں بھی فالس ہو سکتا ہے۔ اب میتھمیٹکس میں ہم ان انڈکٹیو میتھڈ کو کیوں پڑھتے ہیں؟
اور اس کے لیے جو ہم اس کی اہمیت کیا ہوتی ہے میتھمیٹکس میں. تو انڈکٹیو ریزن کی میتھمیٹکس میں جو اہمیت ہے وہ ہم بیسکلی ایلیمنٹری یعنی یہ لیول جو ہم پڑھتے ہیں اس میں ہم انڈکٹیو ریزن کو بہت ترجیح دیتے ہیں. سب سے پہلے نمبر پر میں یہاں ایگزامپل لیتا ہوں 2 4 6 اپ ٹو سو آن. یہ ایک سیکوینس ہے, آپ آنے والی چیپٹرز میں اس کو پڑھیں گے. یہ جو سیکوینس ہے آپ اس کا جنرل ٹرم لیتے ہیں. سب سے پہلے آپ اس سیکوینس کی جنرل ٹرم کو جب آپ لیں گی, جیسے کہ ہم آنے والی چیپٹرز میں اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ, جب آپ اس کی جنرل ٹرم کو لیتے ہیں تو اس کو آپ 1 کے لیے ٹرو ثابت کرتے ہیں, جس کو کہتے ہیں کہ ایک طریقہ ہوتا ہے اس کا, اس کو ہم کہتے ہیں کہ میتھمیٹیکل انڈکشن. اس طریقے میں آپ اس طرح کرتے ہیں کہ آپ اس سیکوینس کو 1 کے لیے ٹرو ثابت کرتے ہیں. جیسے کہ میں یہاں لکھتا ہوں کہ اس کا جنرل ٹرم کیا ہے, 2n ہے. تو سب سے پہلے میں اس کو چیک کروں گا کہ یہ 1 کے لیے ٹرو ہے. تو جب ہم یہاں 1 پٹ کرتے ہیں تو ہمارے پاس یہ پہلا والا ٹرم آتا ہے جس کو ہم نے لکھا ہے 2. پھر ہم اس کو k کے لیے ٹرو کرتے ہیں کہ یہ k کے لیے کیا ہے, ٹرو ہے. تو جیسے جیسے کہ آپ کچھ آبزرویشنز لیتے ہیں, جیسے کہ 1 میں نہیں لیا, k میں نہیں لیا, تو اس کے تھرو آپ ہر ایک ٹرم کو چیک نہیں کرتے. جیسے کہ آپ اس کو چیک نہیں کرتے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 سارے ٹرمز کے لیے چیک نہیں کرتے. آپ اس بات کو جنرلائز کر دیتے ہیں کہ یہ ہر ایک ٹرم کے لیے کیا ہوگا, ٹرو ہوگا. بالکل سیملی یہ بھی ایک سیکوینس ہے, اس کو ہم بھی آنے والے چیپٹرز میں پڑھیں گے, اور یہ بھی ایک سیکوینس ہے, اس کو ہم آنے والے چیپٹرز میں پڑھیں گے. اچھا, تو اب آتے ہیں ڈیڈکشن کی طرف. سو وٹ از ڈیڈکشن؟ جس طرح ہم نے انڈکشن لیا ہے, ہم نے ان کو دیکھا تھا کہ یہ اسپیسیفک سی جنرل کی طرف جاتا ہے. تو ڈیڈکشن اس کا بالکل ہی اپوزٹ ہے, اس کو آپ جنرل سے اسپیسیفک کی طرف لے جائیں گے, یعنی آپ اس سے ایک اسپیسیفک کنکلوژن نکالیں گے. جس طرح میں یہاں ایک ایگزامپل کی طرح آپ کو بھی سمجھاؤں گا. اس کا ڈیفینیشن کچھ اس طرح ہے کہ ڈرائنگ کنکلوژن, اس میں آپ کنکلوژن نکالیں گے لیکن کچھ پریمیسز کی تھرو آپ اس کنکلوژن نکالیں, یعنی آپ کو کچھ اسٹیٹمنٹس دیا جائے گا اور وہ اسٹیٹمنٹس کیا ہوں گے, وہ ٹرو ہی ہوں گے. تو ان ٹرو اسٹیٹمنٹس کے ذریعے آپ کنکلوژن نکال سکتے ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے, ڈیڈکشن ہے. جیسے کہ میں یہاں ایک ایگزامپل لیتا ہوں, یہاں میں ایک ایگزامپل لیتا ہوں. فار ایگزامپل آل برڈز ہیو ونگس. یہ جنرل کنکلوژن میں نے لیا ہے, یہ جنرل اسٹیٹمنٹ میں نے لیا ہے کہ تمام پرندوں کے پر ہوتے ہیں. تو جب یہ اسٹیٹمنٹ ٹرو ہے, اب یہ آدھی کہ سارے پرندوں کے پر ہوتے ہیں. اسپیرو از اے برڈ, یہ بھی ایک اسٹیٹمنٹ ہے کہ اسپیرو چڑیا جو ہے یہ کیا ہے, یہ ایک پرندہ ہے. تو یہ اسٹیٹمنٹ بھی ٹرو ہے. تو ان دونوں ٹرو اسٹیٹمنٹ کو لے کے اب یہاں یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ ڈیڈکشن میں آپ کو جو اسٹیٹمنٹ دی جاتی ہے, اگر وہ اسٹیٹمنٹ ٹرو ہو تو جو کنکلوژن نکالا جاتا ہے اسپیرو ہیز اے ونگز, یہ ایک اسپیسیفک ٹرم ہے. یا آپ نے جنرل ٹرمز لی ہے, یہاں سے اپنی کنورٹ کے ایک اسپیسیفک. تو اسپیرو ہیز ونگز, چڑیا کی کیا ہے, پر ہے. تمام پرندوں کے پر ہے اور چڑیا بھی ایک پرندہ ہے, تو اس لیے چڑیا کی کیا ہو گئی, اس کی بھی پر ہو گئی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان دونوں اسٹیٹمنٹس کو لے کے جو کہ پریمیسز ہیں, پروف کرنے کی اس کو ضرورت نہیں ہے. تو ان دونوں اسٹیٹمنٹس کو لے کے میں نے یہاں ایک کنکلوژن نکالا ہے کہ اسپیرو کی کیا ہے, پر ہے. ڈیڈکشن جو ہے یہ ہائر میتھمیٹکس میں یوز ہوتا ہے. ڈیڈکشن ہائر میتھمیٹکس میں یوز ہوتا ہے. اچھا, تو اپنی لیکچر کے ایک اور ٹاپک کو پڑھتے ہیں, ارسطاٹلین اینڈ نان ارسطاٹلین لاجک. جیسے کہ آپ نے ڈیڈکٹیو لاجک اور انڈکٹیو لاجک پڑھا, اب ہم ارسطاٹلین اور نان ارسطاٹلین لاجک کو پڑھیں گے. سو آپ جانتے ہیں کہ ڈیڈکٹیو لاجک کیا ہوتا ہے, جس طرح میں نے پریویسلی ٹاپک میں پڑھا. ڈیڈکٹیو لاجک جب آپ لیتے ہیں اور وہ ڈیڈکٹیو لاجک میں جو اسٹیٹمنٹس ہوتے ہیں, جیسے میں نے پریویسلی ڈیڈکٹیو لاجک آپ کو پڑھا, اس میں کچھ اسٹیٹمنٹ تھے, جیسے اسپیرو ہیز آل برڈز ہیو ونگس, اسپیرو از اے برڈ. تو یہ جو اسٹیٹمنٹس میں لیتا ہوں, اگر یہ اسٹیٹمنٹس یا ٹرو ہو یا فالس ہو, یعنی ان دونوں لفظ کے علاوہ کوئی اور کنڈیشن اس میں نہ ہو, یا وہ اسٹیٹمنٹ جو آپ لیتے ہیں یا تو وہ ٹرو ہو یا وہ فالس ہو, اور اس کے علاوہ اس کی اور کوئی پاسبلٹی نہ ہو,
تو اس ڈیڈکٹیو لاجک کو ہم کہیں گے کہ یہ ارسطاٹلین لاجک ہے. جیسے کہ میں نے یہاں ایک ایگزامپل لیا ہے, اے از اکول ٹو بی. تو جب آپ اے کو ویلیوز دیتے ہیں, اے از اکول ٹو 2 میں نے لیا اور بی از اکول ٹو 5 میں نے لیا, تو یہ کیا ہو گیا, فالس ہو گیا. یعنی آپ نے اے از اکول ٹو بی لکھا ہے, یہ کیا ہے اس کیس میں فالس ہے. جب آپ اس کو اس طرح لکھتے ہیں, اے از اکول ٹو 2 بی از اکول ٹو 2, تو اس کیس میں یہ کیا ہے, یہ ٹرو ہے. اب اس کو ویلیوز دیتے ہیں, تو اے از اکول ٹو بی, یہ بھی یا تو یہ فالس ہوگا یا یہ ٹرو ہوگا, یعنی کوئی اور پاسبلٹی اس میں نہ ہوگی. اگر پاسبلٹیز 2 سے زیادہ ہو, یعنی ٹرو اور فالس سے زیادہ ہو, ایک اور پاسبلٹی بھی آتا ہو, تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ نان ارسطاٹلین لاجک ہے. اور اس کا ایگزامپل یہ ہے کہ ایک کرکٹ میچ ہے جس میں 2 ٹیموں کے درمیان, آپ کہتے ہیں کہ یہ پہلا والا ٹیم یہ یا تو یہ ون کرے گی یا یہ لاس کرے گی, کوئی اور پاسبلٹی نہیں ہے. لیکن یہاں ایک اور پاسبلٹی بھی موجود ہے, اس کو کہتے ہیں ڈرا. تو یہ میچ ڈرا بھی ہو سکتا ہے. تو اس لیے جو میں نے یہاں لکھا ہے کہ ارسطاٹلین نان ارسطاٹلین لاجک. ارسطاٹلین لاجک وہ ڈیڈکٹیو لاجک جس میں آپ جو اسٹیٹمنٹس لیتے ہیں اور وہ اسٹیٹمنٹ یا تو ٹرو ہو یا فالس ہو, تو اس ڈیڈکٹیو لاجک کو ہم کہیں گے کہ یہ کیا ہے, ارسطاٹلین لاجک ہے. نان ارسطاٹلین لاجک, جب ارسطاٹلین لاجک نہ ہو تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ نان ارسطاٹلین لاجک ہے. اس طرح پروپوزیشن کیا ہوتا ہے, ڈکلیریٹو اسٹیٹمنٹ وچ از ایدر ٹرو اور فالس. جو اسٹیٹمنٹس آپ لیتے ہیں, جو کہ میں نے یہاں کہا ہے کہ یا یہ تو ٹرو ہوگا یا یہ فالس ہوگا, تو اصل میں اس اسٹیٹمنٹس کو ہم کہیں گے کہ یہ کیا ہے, پروپوزیشنز ہیں. جو آپ یہ اسٹیٹمنٹس لیتے ہیں, جس طرح میں لکھتا ہوں کہ جو ایگزامپل میں نے پریویسلی لیا ہے کہ آل برڈز ہیو ونگس, یہ بات تو یا تو یہ ٹرو ہوگی یا فالس ہوگی. تو یہ اسٹیٹمنٹ کیا ہے, یہ پروپوزیشن ہے, یا تو یہ بات صحیح ہوگی یا غلط ہوگی. اسپیرو از اے برڈ, اسپیرو از اے برڈ, اسپیرو کیا, یہ ایک پرندہ ہے, تو یا تو یہ بات ٹرو ہوگی یا فالس ہوگی. تو اس طرح یہ جو اسٹیٹمنٹس ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے, پروپوزیشن ہے. اور آپ پھر اس کے ساتھ اس کی جو کنکلوژن نکالتے ہیں تو اس پہ ہم اس کو کہیں گے کہ ڈیڈکٹیو لاجک ہے. اس طرح میں ایک اور ایگزامپل لیتا ہوں کہ جب یہ بات ٹرو ہے, یہ بات ٹرو ہے. اب میں فالس ہونے کی بات کرتا ہوں کہ ایلیفینٹ از اے برڈ. یہ بات کیا ہے, یا تو یہ ٹرو ہوگی یا فالس. یہاں یہ کیا ہے, یہ فالس ہے, ایلیفینٹ جو ہے وہ برڈ نہیں ہے. تو جس طرح آپ جو اسٹیٹمنٹس لیتے ہیں, اگر وہ اسٹیٹمنٹ یا تو ٹرو ہو یا فالس ہو تو اس کو ہم کہیں گے کہ پروپوزیشن ہے. جب آپ 2 یا 2 سے زیادہ جو اسٹیٹمنٹس لیتے ہیں اور اس میں 2 پاسبلٹی ہو, یا ٹرو یا فالس ہو, اس میں اور پاسبلٹی نہ ہو اور ایک لاجک بناتا ہو, تو پھر اس لاجک کو ہم کہیں گے کہ یہ ارسطاٹلین لاجک ہے. تو یہ تھے آج کا ہمارا لیکچر ان ٹاپکس کے اوپر.